السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، آج جو موضوع لے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں وہ ہے شکر کے فوائد و فضائل۔ سامعین کرام، علماء کرام ایمان کے دو حصے بتاتے ہیں۔ پہلا یہ ہے شکر اور دوسرا صبر، یعنی یہ دونوں چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو گویا اس کے پاس مکمل ایمان ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک چیز اس کے سامنے نہ ہو تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نشانیاں ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، پوری کائنات کے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان رکھنے والے اور یقین رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ یقیناً اس قرآن کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بتائی ہیں، جتنے بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کی ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر یقین رکھنے والے اور اللہ رب العالمین کی یہ تمام چیزوں کو نشانی قرار دینے والے، صبر کرنے والے اور شکر گزار والے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومنوں کا عجیب و غریب مسئلہ ہوتا ہے۔ مومنوں کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ عجیب و غریب ہوتا ہے، اور اس کی مثال اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر پیش کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، عجبا لامر المؤمن، مومنوں کا معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے، ان امرہ کلہ خیر، مومنوں کا جتنا بھی معاملہ ہوتا ہے، مومنوں کا جتنا بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خیر خواہی ہوتے ہیں، سارے کے سارے اچھائی ہوتے ہیں۔ مومن کوئی بھی کام کرتا ہے اس دنیا کے اندر تو صرف وہ اچھائی کام کرتا ہے، اور جتنا بھی وہ کام کرتا ہے وہ مومنوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، مومنوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ان اصابتہ سراء، اگر مومنوں کے پاس اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی خوشحالی آتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے، شکر فکان خیرا لہ، تو وہ آدمی، وہ مومن اللہ کی اس نعمت کے اوپر شکر گزار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اگر مومنوں کے پاس کوئی آفت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبتیں آتی ہے، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو وہ مومن صبر کرتا ہے، اور صبر کرتا ہے تو اس کے لیے تمام کے تمام چیز بھلائی ہو جاتی ہے، خیر کا باعث بن جاتی ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی مومن کو کوئی خوشحالی والی چیز آتی ہے تو وہ بندہ اللہ کے اس نعمت کے اوپر شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آپ حدیث اٹھائیں گے
تو آپ کو حدیث کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شکر گزار تھے. اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی خوشحالی والی چیز آتی, اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نعمت آتی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کے اوپر شکر گزاری کیا کرتے تھے, اور شکر گزاری اور صبر و تحمل سے کام لیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العالمین سے شکر گزاری کی دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم اجعلنی لکا شکارا, اے اللہ تم مجھے شکر گزار بندہ بنانا, وَلَكَا ذَكَّارًا, اے اللہ تو مجھے بہت زیادہ یاد کرنے والا, بہت زیادہ اللہ کی طاعت کرنے والا, بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا اور بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ بنا. وَلَكَا رَهَابًا, اے اللہ مجھے بہت زیادہ ڈرنے والا بندہ بنانا. ذرا آپ اس حدیث پر غور کریں گے, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شکر گزاری کی دعا کرتے تھے. ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کیا کرتے تھے. اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے ہاتھ کو پکڑے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ میرے ہاتھ کو پکڑے اور پکڑ کر کے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, یا معاذ واللہ انی لأحبک, اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں, اللہ کی قسم اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں, واللہ انی لأحبک, اللہ کی قسم اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں, واللہ انی لأحبک, اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ اللہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی, وہ کیا وصیت کی, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, اسی کا یا معاذ, اے معاذ میں تم کو وصیت کرتا ہوں, میں تم کو نصیحت کرتا ہوں, اور یہ نصیحت یہ کہ لا تدعن فی طبور کل صلاۃ, اے معاذ کبھی بھی تم فرض نماز پڑھنے کے بعد, کبھی بھی تم فرض نماز پڑھنے کے بعد اس دعا کو تم کبھی نہ چھوڑنا. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کو کہا, اور یہ کہا کہ معاذ جب تک تم اس دنیا کے اندر رہو گے تم کبھی بھی فرض نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا. لا تدعن فی دبور کل صلاۃ, تم اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد کبھی نہ چھوڑنا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دعا کے اندر ہے کیا؟ اس دعا کے اندر یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے تیری عبادت کے کرنے کے بعد مجھے تیری نعمت کے اوپر شکر گزاری کی توفیق عنایت فرما. یہ چیز اس دعا کے اندر موجود ہے میرے پیارے ساتھیوں. بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ شکر گزار تھے. آپ اس حدیث کے اوپر نظر ڈالیں گے, اس حدیث کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. راوی حدیث ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اے میرے صحابیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کچھ چیزیں آفر میں پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کچھ چیزیں آفر میں پیش کی.
اور وہ کیا پیش کی؟ اے محمد اگر آپ چاہیں گے تو آپ کے لیے یہ بطاح مکہ کو سونا بنا دیں گے۔ اے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں گے تو ہم آپ کے لیے بطحا کے مقام کو، بطحا کے جگہ کو ہم سونا بنا دیں گے۔ جب اللہ کے نبی کو یہ کہا گیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے اوپر قربان جائیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور دوسرے دن سیراب ہوں۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور دوسرا دن بھوکا رہوں، اس لیے کہ جب میں بھوکا رہوں گا، جب میں بھوک میں مبتلا رہوں گا تو اے اللہ میں تیرے سامنے آؤں گا، تیرے دربار میں آؤں گا اور گڑ گڑا کر کے تیرے سامنے رو رو کر کے اے اللہ میں تیری نعمت کا سوال کروں گا۔ اے اللہ میں تجھ سے نعمت کا سوال کروں گا، اے اللہ میں تجھ سے بھوک کی شکایت کروں گا، تو مجھے نعمتوں سے سرفراز فرما۔ اے اللہ اگر میں سیراب ہو جاؤں گا، اگر میرا پیٹ بھر جائے گا، میں تیرے سامنے آؤں گا اور تیرے نعمت کی شکریہ ادا کروں گا۔ تو اگر آپ حدیث اٹھائیں گے تو مختلف حدیثوں کے اندر آپ کو یہ ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شکر گزار تھے اور اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں بے شمار مقامات پر، بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شکر گزاری کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں پانے کے بعد انسان شکر گزار بنے، انسان اللہ رب العالمین کی نعمت کے اوپر شکریہ ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے، هو الذی خلق السماوات والارض، اے میرے بندو وہی اللہ کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر اللہ نے آسمان سے پانی برسانے کے بعد اللہ نے پھر کیا کیا؟ فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسانے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے زمین سے اناج اگائے، زمین سے پھلوں کو اگایا، زمین سے ہر قسم کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اگایا۔ رزقا لکم، جو انسانوں کے لیے روزی روٹی ہے، انسانوں کے لیے خوراک ہے، انسانوں کے لیے اس میں راشن پانی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین اپنی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ أَمْرِهِ، اے میرے بندو پھر ہم نے تمہارے لیے کشتی بنائی، پھر ہم نے تم کو دنیا کے اندر کشتی کا گیان دیا، پھر تم کو دنیا کے اندر ہم نے کشتی دی، وہ کشتی جو سمندر کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہے، وہ کشتی بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین اپنی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اے میرے بندو پھر ہم نے تمہارے لیے دین بنایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے سورج بنایا، انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے چاند کو بنایا۔ یہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے فائدے کے لیے، صرف اس میں انسانوں کا ہی فائدہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ سَأَلْتُمُوهُ، اے میرے بندو تم نے جو کچھ بھی مانگا دنیا کے اندر میں نے وہ ساری کی ساری چیزیں دی۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو لکھنا چاہو، تم کبھی بھی اس کو تم گن نہیں سکتے ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار، لیکن انسان کتنا ناشکرا ہے، انسان کتنا اللہ رب العالمین کا نافرمان بندہ ہے۔ اتنی ساری چیزیں دینے کے باوجود، اتنی ساری چیزیں اللہ رب العالمین مہیا کرنے کے باوجود پھر بھی انسان اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ناقدری کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے۔ اللہ آخر میں یہی کہہ رہا ہے، اے میرے بندو ہم نے یہ تمام نعمتیں تم کو دی، ہم نے یہ تمام چیزیں تم کو دی، اس کے بدلے صرف میں یہی چاہتا ہوں کہ لعلکم تشکرون، اے میرے بندو تم ان نعمتوں کے بدلے اللہ رب العالمین کا شکریہ گزار بنو، تم اللہ رب العالمین کی شکریہ ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں قرآن مقدس کے اندر بیان کیا ہے کہ اتنی ساری نعمتیں ہم نے انسانوں کو دی، اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک چیز انسان سے چاہتا ہے کہ لعلکم تشکرون، تم اللہ رب العالمین کی شکریہ ادا کرو، اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جاؤ۔ صرف اللہ رب العالمین یہی چیز چاہتا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے انسانوں کو کیا چیز مانگ رہا ہے، آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ اللہ کا بیان ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اے میرے بندو وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے کشتی کو اختیار میں دے دیا۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو کشتی کو سمندر کے اوپر چلاتا ہے، جو کشتی سمندر کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اسی سمندر کے اندر سے مچھلیاں بھی آتی ہیں، اسی سمندر کے اندر بہت ساری ایسی کھانے کی چیزیں ہیں۔ اللہ بیان کر رہا ہے تم اس تازے گوشت کو تم سمندر سے نکالتے ہو، تم کھاتے ہو۔ وَتَلْبَسُوا وَتُخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، پھر تم اس سمندر کے نیچے سے تم سونے اور چاندی کو بھی نکالتے ہو، اور تلبسونہا تم اس کو پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام نعمتیں انسانوں کو دیے، پھر آگے اللہ کیا کہہ رہا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اے میرے بندو میری شکریہ ادا کرو۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو یہ درس دے رہا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین یہ لوگوں کو یہ میسیج دے رہا ہے کہ میرے بندو ہم نے جو جتنی نعمتیں تم کو دی ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، ان نعمتوں کے بدلے میں صرف تم سے یہی چاہتا ہوں کہ تم اس نعمتوں کے بدلے صرف اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر مختلف جگہوں میں اپنی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان نعمتوں کی قدردانی کرے، ان نعمتوں کی قدر کرے، ان نعمتوں کی ویلو کو سمجھے، اور اللہ کی نعمت کو سمجھ کر کے وہ کیا کرے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے۔ اگر آپ شکریہ ادا نہیں کریں گے تو آپ بنی اسرائیل کی طرح ہو جائیں گے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو ہلاک و برباد کیا تھا۔ آخری میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کرنے کا اور شکر ادا کرنے کا توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔